بسم اللہ الرحمن الرحیم لو لم تکن من ذا الورى اللذ منکہ عقمت بمولد نسلها حواء۔ الورا بمانے مخلوق، اللذ بمانے الذی کے ہے اسم موصول، عقمت عقم سمیع سے ہے بانجھ ہونا۔ اگر تو نہ ہوتا اس مخلوق سے کہ اللذ منکہ کہ تجھ سے ہے وہ مخلوق، تو بانجھ ہو جاتی اپنی نسل کو پیدا کرنے سے حوا علیہ السلام۔ لو لم تکن اگر تو نہ ہوتا من ذا الورى اس مخلوق سے، اللذ منکہ کہ جس سے کہ تجھ سے ہے وہ مخلوق، تو بانجھ ہو جاتی اپنی نسل کو پیدا کرنے سے حوا علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ تو اس مخلوق سے ہے، تو اس مخلوق میں پیدا ہو گیا، یہ وہی مخلوق ہے کہ تیری وجہ سے اس کا وجود ہے۔ اگر تو پیدا نہ ہوا ہوتا تو حوا علیہ السلام اپنی نسل کو پیدا کرنے سے بانجھ ہو جاتی، کیونکہ تو ہی واحد شخص ہے جس کی کچھ حیثیت ہے، باقیوں کی حیثیت نہیں ہے۔ وغنى المغنی فقال، ایک گانا گانے والے نے گانا گایا تو متنبی نے کہا، ماذا یقول الذی یغنی یا خیر من تحت ذی السماء شغلت قلبی بلحظ عینی الیک عن حسن ذی الغناء۔ یغنی تغنیہ سے گانا گانا، شغلتا شغل فتح سے ہے غافل بنانا، اور لحظ عین گوشہ چشم کے ساتھ دیکھنا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ جو گانا گا رہا ہے، اے بہترین ان لوگوں میں سے جو اس آسمان کے نیچے ہیں، تو نے غافل کر دیا میرے دل کو اپنی آنکھ سے تیری طرف، گوشہ چشم بلحظ عینی الیک اپنے گوشہ چشم سے تیری طرف دیکھنے کی وجہ سے، ان حسن ذی الغناء اس گانے کے حسن سے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ جو گانا گا رہا ہے، اے بہترین ان لوگوں میں سے جو اس آسمان کے نیچے ہیں، تم نے غافل کر دیا میرے دل کو بلحظ عینی الیک اپنی طرف اپنے گوشہ چشم کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے، اس گانے کے حسن سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص گانا گا رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں تو اس گانے کے حسن کی وجہ سے بھی غافل ہو گیا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ میری ساری توجہ تمہاری طرف ہے۔ وَبَنَا كَافُورٌ دَارًا بِإِزَاءِ الْجَامِعِ الْأَعْلَىٰ عَلَى الْبِرْكَةِ وَطَالَ بَابَ الطَّيِّبِ بِذِكْرِهَا فَقَالَ يُهَنِّئُهُ بِهَا۔ اور کافور نے گھر تعمیر کیا بڑی جامع مسجد کے سامنے ساحل سمندر پر، اور مطالبہ کیا متنبی سے اس کے تذکرے کا، تو متنبی نے کہا یُهَنِّئُهُ بِهَا اس کو اس گھر کی مبارکباد دیتے ہوئے۔ مطلب یہ کافور نے اپنا ایک عظیم الشان محل ساحل سمندر پر تعمیر کیا جامع مسجد کے سامنے، اور متنبی کو کہا کہ اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ کرو، تو متنبی مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہے، انما التہنئات للاقفاء ولمن یدنی من البعداء۔ تہنیت کی جمع ہے مبارکباد دینا، یدنی ادنا سے ہے قریب ہونا، البعداء کا معنی ہے دور، بعید ان کی جمع ہے۔ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مبارکبادیں ہوتی ہیں برابر والوں کے لیے، اور اس شخص کے لیے جو قریب ہو دور والوں میں سے۔ انما التہنئات بے شک مبارکبادیں للاقفاء برابر والوں کے لیے ہوتی ہیں، ولمن یدنی اور اس شخص کے لیے ہوتی ہیں جو قریب آئے دور کے لوگوں سے۔ مطلب یہ ہے مبارکباد دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، نمبر ایک برابر والوں کے لیے، نمبر دو جو دور سے آئے۔ میں نہ تو تمہارے برابر کا ہوں نہ دور سے آیا ہوں، بلکہ تمہارے پاس ہی رہتا ہوں۔ وَأَنَا مِنْكَ لَا يُهَنِّئُ عُضْوًا بِالْمَسَرَّاتِ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ۔ مسرتن کی جمع لا یُهَنِّئُ تہنیہ سے مبارکباد دینا۔ میں تجھ سے ہوں نہیں مبارکباد دیتا ایک عضو خوشیوں کی باقی اعضاء کو۔ وَأَنَا مِنْكَ اور میں تجھ سے ہوں، لا یُهَنِّئُ مبارکباد نہیں دیتا عضو کوئی عضو، بالمسرات خوشیوں کی، سائر الاعضاء باقی اعضاء کو۔ مطلب یہ کہ میں تمہارے جسم کا حصہ ہوں، اور جسم کا ایک حصہ خوشی کے موقع پر دوسرے حصوں کو مبارکباد نہیں دیتا۔ مستقل لقد دیارا ولو کان نجوما آجر هذا البناء ولو ان الذي يخر من الامواح فيها من فضة بيضاء۔ استقلال سے ہے بمعنی کم سمجھنے والا، نجومن نجمن کی جمع ہے ستارہ، آجر پکی اینٹ ہے، یخر خر ضربہ سے ہے گرنا، الامواح جمع ہے ماہن کی پانی۔ مستقل کم سمجھنے والا ہوں تمہارے لیے گھروں کو، اگرچہ ہو جائیں ستارے اس عمارت کی پکی اینٹیں، اگرچہ وہ پانی جو گرتے ہیں ان میں سفید چاندی کے ہوں۔ مستقل کم سمجھنے والا ہوں لقد دیارا تمہارے لیے گھروں کو، ولو کان نجومن اگرچہ ستارے ہو جائیں، آجر هذا البناء اس عمارت کی پکی اینٹیں، ولو ان الذی یخر من الامواح فیہا اگرچہ وہ پانی جو گرتے ہیں ان میں، من فضة بیضاء سفید چاندی سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ان گھروں کو حقیر سمجھتا ہوں، اگرچہ اس عمارت میں اینٹوں کی جگہ ستارے ہوں،
اور پانی کی آبشاریں گرنے کے بجائے سفید چاندی گر رہی ہو، تب بھی میں تمہارے لیے ان گھروں کو حقیر سمجھتا ہوں۔ انت اعلیٰ محلۃً ان تہنیٰ بمکان فی الارض او فی السماء ولک الناس والبلاد وما یسرح بین الغبراء والخضراء وبساتینک الجیاد وما تحمل من سمہریۃ سمراء۔ اعلیٰ اسم تفضیل ہے بمعنی بلند ہونا، اور تہنیٰ تہنیہ سے مبارکباد دینا، یسرح سرح فتح سے ہے چرنا، الغبراء یہ مؤنث ہے، اغبر کی بمعنی غبار آلود اور مراد ہے زمین، الخضراء اخضر کی مؤنث ہے بمعنی سرسبز و شاداب اور مراد آسمان ہے، بساتین بستان کی جمع باغ، جیاد جید کی جمع عمدہ گھوڑا، تحمل حمل ضرب سے ہے اٹھانا، سمہریہ سیدھا سخت نیزہ، سمراء گندمی رنگ کا نیزہ۔ تو بلند ہے ازرو مرتبہ کے اس بات سے کہ تمہیں مبارکباد دی جائے کسی مکان کی زمین یا آسمان میں، اور تیرے لیے لوگ ہیں اور شہر ہیں اور وہ جانور ہیں جو چرتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اور تیرے باغ عمدہ گھوڑے ہیں اور وہ سخت گندمی نیزے ہیں جن کو گھوڑے اٹھاتے ہیں۔ انت اعلیٰ تو بلند ہے، محلۃً ازرو مرتبہ کے، ان تہنیٰ کہ تمہیں مبارکباد دی جائے، بمکان کسی مکان کی، فی الارض او فی السماء زمین میں یا آسمان میں، ولک الناس والبلاد اور تیرے لیے لوگ ہیں اور شہر ہیں، وما یسرح اور وہ جانور ہیں جو چرتے ہیں، بین الغبراء والخضراء زمین و آسمان کے درمیان، وبساتینک الجیاد اور تمہارے باغ عمدہ گھوڑے ہیں، وما تحمل من سمہریۃ سمراء اور وہ سخت گندمی نیزے ہیں جن کو گھوڑے اٹھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے تیرا مرتبہ بہت زیادہ اس بات سے کہیں بلند ہے کہ تجھے کسی مکان کی مبارکباد دی جائے، خواہ وہ مکان زمین میں تعمیر ہو یا آسمان میں۔ ان مکانوں کی کیا حیثیت ہے؟ سارے لوگ، سارے شہر، زمین و آسمان کے درمیان چرنے والے جانور، سب کے سب تیرے ہیں۔ تیرے باغ عمدہ گھوڑے اور سخت گندمی نیزے ہیں جن کو وہ گھوڑے جنگ کے لیے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تجھے ان چیزوں پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔